جب ایسا ایک وقت آیا کہ اسلامی علوم میں جب آلودگی داخل ہونا شروع ہوئی تو یہ آلودگی سب سے زیادہ، جس کو آپ منطق کے نام سے، فلسفے کے نام سے، عصبیت ظالمہ کے نام سے، تقلید جائر کے نام سے، یا جہل کے نام سے، قرآن و سنت کی نصوص سے جہل کے نام سے آپ کوئی نام دیں، جب یہ یونانی علوم اور یہ سب چیزیں یہ اسلام کے اندر داخل کرنے کی کوشش کی گئی تو سب سے زیادہ ان باطل اور گمراہ کن نظریات سے جو اسلامی علوم متاثر ہوئے وہ سب سے زیادہ علم توحید اور علم ایمانیات اور عقائد کا علم تھا۔ توحید اور ایمانیات کے اندر عقل کو حاکم بنا کر قرآن اور سنت کی نصوص کو اس میں تحریف، تبدیل اور اس کی تعطیل کی گئی، بلکہ ایسے قواعد بنائے گئے۔ میں صرف ایک قاعدہ آپ سے عرض کروں جس کو شیخ الاسلام امام ابن قیم رحمہ اللہ طاغوت کے نام سے یاد کرتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا طاغوت ہے۔ وہ کیا کہ نصوص الکتاب والسنہ ظنیہ و ادلۃ المنطقیہ والعقلیہ ہی قطعیہ، کہ قرآن اور سنت کے جو دلائل اور نصوص ہیں یہ ظنی ہیں اللہ کی پہچان میں، ایمانیات میں، عقائد میں۔ قرآن اور سنت یہ ظنی ہے، اور جو ادلہ عقلیہ اور منطقیہ ہیں یہ بالکل قطعیہ ہیں۔ اس لیے اگر قرآن اور سنت کی نصوص عقیدے کے معاملہ میں وہ عقل کے معارض آ جائیں تو پھر ہم کیا کریں گے کہ یا تو ان کی تعویل کر لیں گے اور یا پھر ان کی تفویض کر لیں گے، مانیں گے وہی جو عقل اور منطق کے اصول ہیں۔ یہ ایک ایسا فساد تھا، ایسا فساد تھا کہ اللہ ذو الجلال کی صفات کو بالکل ختم کر دیے۔ جہمیہ اٹھے کہ اللہ کی کوئی صفت ہے ہی نہیں، اور کچھ نے کہا کہ نہیں جی 7 صفتیں ہیں اور باقی کوئی اللہ کی صفت نہیں ہے۔ افسوس ہے کہ جیسے اللہ نے اپنی پہچان کروائی تھی ہم نے کہا نہیں، یہ تو ساری ظنی چیزیں ہیں، ہم اپنی عقل سے تجھے پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ اتنا بڑا طاغوت، الوسائل 10 امام غزالی کی ایک کتاب ہے، میں صرف ایک مثال سے آپ کو یہ عرض کر دیتا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں کہ قرآن مجید بہت ساری جگہوں پر کہتا ہے وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ ہم اعمال کا وزن کریں گے۔ کہتے ہیں یہ قرآن بھی کہتا ہے، حدیث بھی کہتی ہے، لیکن یہ سارے ظنی دلائل ہیں۔ اور عقل یہ کہتی ہے کہ عمل کو تولا نہیں جا سکتا۔ جو عمل ہوتا ہے، آپ نے نماز پڑھی تو اس کا کیا وزن ہے، آپ نے سبحان اللہ کہا اس کا کیا وزن ہو سکتا ہے، یہ تو ایک عرض چیز ہے، جوہر نہیں ہے، تو وزن تو جوہر کا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا اب کیا کریں، یہ صرف ایک مثال۔ کہتے ہیں پھر ہم ایسا کریں کہ یا تو ہم کہتے ہیں کہ جتنی آیات وزن اعمال کی ہیں ہم ان میں تفویض کر دیں کہ ہمیں اس کے معنی کا پتہ ہی نہیں، اور یا پھر ایسا کریں جو صحیح طریقہ ہے کہ ہم اس کی تعویل کر لیتے ہیں کہ وزن نہیں ہوگا، وزن نہیں ہوگا،
بلکہ وزن سے مراد عدل ہے، عدل اور انصاف اللہ عز وجل قائم کریں گے، وزن نہیں ہوگا۔ اب سچ کہا ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہ کل مشبہ یعبد صنما وکل معطل یعبد عدما، جو تشبیہ دیتا ہے وہ بت کی پوجا کرتا ہے، اور جو اللہ کی صفات کی نفی کرتا ہے وہ عدم کی پوجا کرتا ہے۔ کل مؤول معطل وکل معطل مشبہ، تعطیل آتی پھر ہے جب اس کے ذہن میں پہلے تشبیہ آتی ہے، جب تشبیہ اس کے ذہن میں آتی ہے کہ یہ صفت ثابت کرنے سے اللہ مخلوق کے مشابہ ہو جائے گا، تو وہ اس صفت کو وہ معطل کر دیتا ہے، نفی کر دیتا ہے۔ اور جب صفت کی نفی کرتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے؟ پھر اس کی تعویل کرتا ہے۔ تو پہلے تشبیہ، پھر تعطیل اور پھر تعویل۔ تو انہوں نے تعویل کو بھی ایک بہت بڑا بت قرار دیا، طاغوت، اور اس اصول کو بھی کہ قرآن اور سنت کے نصوص یہ ضمنی ہیں، اور ہمارے جو عقلی دلائل ہیں، منطقی اور فلسفی دلائل ہیں، یہ بالکل قطعی ہیں، اور ان اصولوں سے انہوں نے اللہ عز وجل کی جو پہچان ہے، جو صفات ہیں جن سے انسان کے اندر ایک اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، انسان اللہ عز وجل کے سامنے جواب دہ ہونے کا اور احسان کے درجے پر پہنچتا ہے، وہ ساری کی ساری ختم ہو جاتی ہیں۔